نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورۃ النحل آیت نمبر 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے لا تتخذوا الہین اثنین، کہ تم دو معبود نہ بناؤ۔ انما هو الہ واحد، وہ تو فقط ایک ہی معبود ہے۔ فإیای فارہبون، سو تم مجھ سے ہی ڈرا کرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اسی کا ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کے لیے دائمی اطاعت ہے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا پھر بھی تم اللہ کے علاوہ سے ڈرتے ہو۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور تمہیں جو نعمت بھی حاصل ہوتی ہے فَمِنَ اللَّهِ، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، سو اسی سے تم فریاد کرتے ہو۔ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ، پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، تو تم میں سے ایک جماعت، ایک گروہ اپنے پروردگار سے شریک ٹھہرا دیتی ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ جو کچھ نعمتیں ہم نے انہیں دی ہیں ان کی ناشکری کریں۔ فَتَمَتَّعُوا، سو ٹھیک ہے تم تھوڑی دیر نفع اٹھا لو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ایک حصہ لما، ان کے لیے مقرر کرتے ہیں، لا یعلمون، جن کی حقیقت وہ خود نہیں جانتے۔ تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اللہ کی قسم جو کچھ تم افتراء پردازی کرتے ہو، بہتان بازی کرتے ہو، لتسألون، تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں توحید کا بیان کیا ہے، اور خاص طور پر جو پہلی آیت ہے ارشاد فرمایا کہ لا تتخذوا الہین اثنین، کہ دو معبود نہ بناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ معبود وہ نہ بناؤ۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ دو نہ بناؤ تم تین بنا سکتے ہو، کیونکہ انما هو الہ واحد خود یہ وضاحت کر رہا ہے کہ وہ تو فقط ایک ہی معبود حقیقی ہے، لہٰذا ایک سے زیادہ تمہارا دو معبودوں کو بنانا، تین کو بنانا، 10 کو بنانا، تو یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ لا تتخذوا الہین اثنین، تو اللہ کو چھوڑ کر دو معبود نہ بناؤ۔ اور خاص طور پر اس لیے بھی ہے کہ جو مجوسی آگ کی پرستش کرتے ہیں ان کے ہاں یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ دو خدا ہیں، ایک جو خیر کا پیدا کرنے والا ہے اور ایک جو شر کا پیدا کرنے والا ہے، کیونکہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ شر جو ہے، جو ہماری نظر میں تکلیف ہے، شر ہے، کسی کو بیمار کرنا، کسی کے جوان سال بیٹے کو موت دے دینا، تو سمجھتے ہیں یہ اللہ رب العالمین سے نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ کا کام نہیں ہو سکتا، یہ کسی اور کا کام ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک ہی معبود ہے، چاہے وہ راحت و آرام دے رہا ہے، چاہے وہ تکلیفیں اور پریشانیاں دے رہا ہے، وہ ہماری نظر میں برا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں جو مجموعی پوری کائنات کا حساب کتاب ہے اس کے حساب سے کچھ بھی برا نہیں ہے، کیونکہ ہر برائی دوسرے کے لیے اچھائی ہے۔ اب اگر مریض یہ کہے میں بیمار کیوں ہوا ہوں، تو بیمار ہی نہیں ہونا چاہیے، اللہ کو کسی کو بیمار نہیں کرنا چاہیے، تو ڈاکٹر حضرات کہاں سے کھائیں گے؟ کسی کے مقدمے نہ بنے، تو ایک کی برائی دوسرے کے لیے اچھائی ہے۔ بیمار ہوگا تو دوسرے کی فائدہ ہوگا، کسی کا مقدمہ بنے گا تو وکیل کا فائدہ ہوگا۔ تو اس لحاظ سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک برائی ہو رہی ہے، برا ہو رہا ہے، لیکن جس کو میں نے عرض کیا کہ اللہ نے پورا ایک جو نظام بنایا ہوا ہے اس میں کچھ بھی برا نہیں ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے، بہتری اور بھلائی ہی بھلائی ہے،
اور اس لیے بھی کہ ہم تو مملوک ہیں، اور ہر شخص کو، ہر مالک کو اپنے مملوک کے ساتھ جیسا چاہے اختیار ہے کہ وہ عمل کرے اور معاملہ کرے۔ فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر دو معبود نہ بناؤ، وہ تو فقط ایک ہی معبود ہے، لہٰذا ایایا فرحبون، مجھ سے ڈرا کرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے نا اسی کا ہے، کوئی اس میں شریک نہیں ہے، کوئی اس سے بڑھ کر دے نہیں سکتا، اور جو دینا چاہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اسی کی دائمی اطاعت ہے۔ اگر اطاعت کرنی ہے، مان کے چلنا ہے، تو فقط اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے۔ چنانچہ اس کے ضمن میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اس کے ضمن میں پھر اللہ کی اطاعت ہے، وہ اس کے ضمن میں پھر چیزیں چل رہی ہیں۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اسی کے لیے ہمیشہ کی اطاعت ہے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے ڈرتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور جو نعمت بھی، حقیقت یہی ہے کہ جو نعمت تمہیں حاصل ہوتی ہے فَمِنَ اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، وہ اللہ رب العالمین کا خالصتاً عطا، اس کی طرف سے اس کا انعام، اس کی کرم نوازی ہے جو بندے کو مل گیا ہے۔ فرمایا کہ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا کے بعد فرمایا کہ جو کچھ نعمتیں تمہیں مل رہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تو تم اسی کے لو لگاتے ہو، اسی سے فریاد کرتے ہو، اسی سے مانگتے ہو۔ یہ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے، یہ وہ فطرت ہے جس کو فطرت سلیمہ کہا جاتا ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو مجوسی یا یہودی یا نصرانی بناتے ہیں، اس کے اندر فطرتاً یہ سبق موجود ہوتا ہے۔ اس کی واضح مثال کہ جب کفار مکہ بھی بیج کرم میں پھنستے تھے، منجدھار میں کشتی پھنس جاتی تھی، تو وہ اللہ کو ہی پکارتے تھے، وہاں وہ بتوں کو نہیں پکارتے تھے۔ ہاں جو ہی وہ کنارے لگتے پھر وہ بتوں کو پکارنا شروع کر دیتے تھے۔ اس کو فرمایا کہ جب تمہیں تکلیف دیتا ہے، جب تم کسی پریشانی میں آ جاتے ہو تو فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، اور یہ صرف کافروں کی بات نہیں ہے، ہمارا بھی یہی حال ہے کہ جب ہم کہیں پھنس جاتے ہیں نا تو 4 دن 10 دن ہم بڑی پکی نمازیں، بڑے پکے روزے، بڑی تسبیحات سب کچھ کرتے ہیں، اور جو ہی کام نکلتا ہے تو ٹھیک ہے شرک تو نہیں کرتے، لیکن اللہ رب العالمین کو بھلا ایسے دیتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، جیسے کوئی معاملہ ہی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کی دعائیں انسان غور کرے وہ کیسے مانگتا تھا، اور جو ہی معاملات درست ہوئے اب اس نے اللہ کو کیسے بھلا دیا۔ تو ثم اذا کشف الضر، پھر جب وہ تکلیف کو دور کرتا ہے تو تم اسی کو، جب وہ تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے تم اسی کو پکارتے ہو۔ ہاں پھر جب تمہیں وہ تکلیف دور کر دیتا ہے تمہاری پکار کے نتیجے میں، اللہ تعالیٰ کافر کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے، اس کی بھی مانتا ہے۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ یعنی کافر لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناہم، وہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ جو کچھ نعمتیں ہم نے انہیں دی ہیں اس کی ناشکری کریں، اس کا شکر نہیں ادا کرنا چاہتے۔ فتمتعوا، تو ٹھیک ہے کچھ عرصے کے لیے نفع اٹھا لو، جتنی زندگی ہے وہ کچھ عرصہ ہی ہے، آخرت کے مقابلے میں وہ کچھ عرصہ بھی نہیں بنتا۔ فرمایا فتمتعوا، تھوڑی دیر عیش کر لو، فسوف تعلمون، قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا کرتے رہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس رزق میں سے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر وہ غیر اللہ کے لیے مختص کرتے تھے۔ یہ بات پیچھے 8ویں پارے میں تفصیل کے ساتھ آ چکی ہے کہ جو ان کو غلہ حاصل ہوتا، کھیتی حاصل ہوتی، تو وہ اس کو کہتے کہ یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ ہمارے بتوں کا حصہ ہے۔ تو جو بتوں کا حصہ ہوتا تھا وہ تو پہنچاتے تھے ان کو، اور جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا اس میں کہتے تھے کہ اللہ کو کون سی ضرورت ہے، اللہ تو غنی ہے، کریم ہے، اس کو نہیں چاہیے، وہ بھی دوسری طرف دائیں طرف بائیں طرف پھیر دیتے تھے۔ تو وہاں پہ اللہ رب العالمین شاہ فرمایا کیسا برا تم فیصلہ کرتے ہو کہ جو اللہ کے لیے مختص کرتے ہو وہ بھی اللہ کے لیے جو ہے تم خرچ نہیں کرتے، انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتے۔ تو یہاں پر وہی مضمون ہے کہ وہ جو رزق اللہ نے ان کو دیا ہے اس رزق میں سے بجائے اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کے، انفاق فی سبیل اللہ کرنے کے، وہ غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اب وہ غیر اللہ اس زمانے میں بت ہوا کرتے تھے، وہ بتوں کی نظر و نیاز کیا کرتے تھے، ان کی منتیں مانا کرتے تھے، اور منت ہو نظر و نیاز ہو وہ فقط اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ جو بھی کام ہیں، جو بھی چڑھاوے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہیں، اس کو راضی، اس کو خوش کرنے کے لیے ہیں۔ ہاں غیر اللہ کو اگر خوش کرنے کا ارادہ ہو اور اس سے یہ مطلب ہو کہ وہ فلاں خوش ہو جائے گا تو یہ شرک ہے، یہ شرک خفی کی قسم ہے جو انسان کو سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ یہ چیزیں فقط اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ فَمَا وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے ایک حصہ ان کے لیے مقرر کرتے ہیں جن کی حقیقت حال خود نہیں جانتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ بت کیسے ہیں، کیا ہے ان کی کیفیت، ان کی حقیقت نہیں جانتے، لیکن یہ کام وہ کرتے ہیں۔ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، اللہ کی قسم جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ تم بہتان بازیاں کر رہے ہو، جو کچھ تم دین
اسلام کی تعلیمات کے اندر کج رویاں کر رہے ہو، اما کنتم تفترون، اس سب کے بارے میں تم سے ضرور بضرور پوچھا جائے گا. اور قیامت جب برپا ہوگی تو ہر انسان کے سامنے اس کے اچھے برے اعمال آ جائیں گے، اسی کے مطابق جو ہے وہ فیصلے ہوں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، تعلیمات اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.